اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو یہ عنوان ہے ہدایات، یہ مولانا کی بڑی معروف کتاب اسی عنوان سے، ہدایات کے عنوان سے ہے، اور یہ در حقیقت 13 نومبر 1951 کو پہلا جو اجتماع عام جماعت کا ہوا تھا، وہ آپ کے اسی ضلع میں، وہ ککری گراؤنڈ پایا جاتا ہے، آپ کے ہی اسی ضلع میں پہلا پروگرام ہوا تھا جس میں مولانا نے خطاب کیا تھا۔ اور آج ہم اسی جگہ اور اسی شہر میں موجود ہیں اور اسی پہ بات کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں کیونکہ ہے تو اس میں بہت طویل، یعنی طویل اس لحاظ سے کہ تقریباً 48 صفحات پر مشتمل ہے یہ، اور وقت کی مناسبت سے ہم اس میں سے جو اس کا کرک ہے، جو اس کے جو اہم نکات ہے، وہ ہم نکال کے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم 12 بجے تک کوشش کریں گے کہ اس کو ختم کر سکیں۔ آغاز ہم اس حوالے سے کہ یہ جو کتاب آپ نے اس شکل میں دیکھی ہوگی، اگر میں ایک سوال آغاز میں ہی آپ تمام ساتھیوں سے پوچھ لوں کہ آپ میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جس نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھا لیں ذرا۔ اس کا مقصد ہے کہ ابھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو اس کتاب سے ابھی روشناس نہیں ہے۔ اچھا، وہ حضرات ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے ابھی پچھلے 2 مہینے کے اندر یہ کتاب پڑھی ہو۔ کوئی ہے ایسا جس نے ابھی حال میں مہینہ 2 مہینہ پہلے پڑھی ہو؟ ہمارے ایک بزرگ بیٹھے ہیں، صرف انہوں نے ہی یہ کتاب پڑھی ہے۔ یہ در حقیقت میں نے ایک سروے ایسی اس حوالے سے کہ کس حد تک ہماری واقفیت ہے اسے، تو آگے چلتے ہوئے ہم اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں تربیت گاہ کے عنوان سے، اور یہ مولانا کا اسی کتاب میں، کیونکہ اجتماع عام کے بعد جو 4 روزہ تربیت گاہ تھی، اس کے بعد آپ نے یہ خطاب کیا تھا، تو آج ہم بھی اسی طریقے سے ایک تربیت گاہ میں بیٹھے ہیں، اور جس میں عنوان یہ ہے کہ تربیت گاہوں سے فائدہ اٹھائیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ اس ایسے پروگرامات کی جو اہمیت ہے، اس کا فائدہ سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس قسم کے پروگرام میں کچھ علم حاصل ہو جاتا ہے، کچھ معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس معلومات کے ساتھ ساتھ کچھ اس میں عملی نکات بھی آ جاتے ہیں، پہلو بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی اس کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم اور نادر موقع ہوتا ہے ہم جیسے افراد کے لیے کہ وہ ایسی نشستوں میں شامل ہوں جو اپنی مصروف زندگی کے اندر موقع نہیں ملتا، جیسے کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، یا اجتماعات میں اتنی باقاعدگی سے شرکت کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو یہ ایک بڑا بہترین اور ایک بڑا نادر موقع ہے کہ اس میں آپ تمام ساتھی، کل رات سے آپ لوگ لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، دل جمعی سے آپ لوگ یہاں موجود ہیں، اور آج شام تک بھی یہ سلسلہ چلے گا، اور انشاءاللہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ سب یہاں پر باقاعدگی سے ساری چیزیں سنتے رہے اور جو ٹاسک دیا گیا ہے اس پر عمل کرتے رہے، تو آپ باہم آپس کی ملاقاتیں بھی ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا، آپ کی نجی زندگی میں بھی، آپ کی تحریکی زندگی میں بھی۔ پھر علمی ضروریات ہم سب جانتے ہی ہیں کہ جس میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کا ہونا ہے، احکامات، فقہ ہے، تحریکی لٹریچر ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ کل سے جائزہ لیں کہ درس قرآن ہوا، درس حدیث ہوا، ورکشاپ ہوئی، آج بھی یہ لٹریچر کا مطالعہ ہے، اور ابھی اس کے بعد بھی ہوگا، اور یہ ساری چیزیں آپ کو اس ایک ہی نشست میں کتنی چیزیں بیک وقت سننے کو اور جاننے کو مل رہی ہیں، کتنوں سے آپ فیضیاب ہو رہے ہیں، یہی اس کی ایک ضروریات ہے۔ اچھا، اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ تحریکی لٹریچر کا خلاصہ یہ کارکن دین کو، اس کے تقاضوں کو، اسلامی طرز زندگی کو، اقامت دین کے لائے عمل کو سمجھتا ہے۔ اس میں یہاں جو بھی گفتگو ہو رہی ہے، جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، جو بھی بات ہو رہی ہے، اس چیز کو وہ سمجھتا ہے۔ یہ اقامت دین کا لائے عمل ہے جو اس کو سمجھ میں آتا ہے، اور اس کے مطابق انفرادی سیرت اور اجتماعی نظم کردار کو جاننے کا اسے موقع ملتا ہے کہ کس طریقے سے اجتماعیات کام کرتی ہے، کیسے ہمیں آگے چلنا ہے، کیسے ہمارے یہ زندگی ایسے چلے گی، حلقے کو ہم کیسے چلائیں گے، علاقہ کیسے چلے گا، ضلع کیسے چلے گا، انفرادی طور پہ کیسے کام ہوگا، اجتماعی طور پہ کیا کیا کام کرنے، اور نظم کا کیا کام ہے، اور ایک کارکن، یہ ساری چیزیں آپ کو اس قسم کے پروگراموں میں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر اس کی ایک عملی ضروریات بھی ہے کہ اگر صرف پڑھ ہی لیا جائے، کتابوں کو پڑھ لیا جائے اور لٹریچر کو پڑھ لیا جائے، یہ ساری چیزیں وہ بھی کما حقہ کافی نہیں ہوتی ہیں جب تک کہ اس کا کوئی عملی اظہار نہ ہو، جب تک کہ لوگ کہیں بیٹھیں آپس میں ان موضوعات کو شیئر کریں۔ جیسے ہمارے دور میں ہم دیکھتے آئے کہ اسٹڈی سرکل ہوا کرتا تھا،
اور ان نکات کو ہم پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، پھر اس کے مطابق عمل بھی کیا جاتا تھا. تو چنانچہ ایک ایسی نشست میسر آ جائے کہ جس میں لوگ سب مل کے بیٹھیں، ایک تو باہم تعارف ہو جائے گا، ایک دوسرے سے تعارف ہو جائے گا، ایک دوسرے سے تعلقات میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور علم میں اضافہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے رویے سے انسان سیکھتا ہے، ایک دوسرے کے اخلاق سے انسان سیکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے ان نشستوں کی بڑی اہمیت ہے. دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ایجنڈا ہے. اب اس ایجنڈے کو آپ نے چلانا ہے تو اس میں نظم و ضبط بھی ہے، اس میں نظام الاوقات بھی ہے، اس میں نظم عمل بھی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں، حسن رفاقت، اخوت، محبت، سبق، یہ ساری چیزیں آپ کو اس ایک نشست میں مل جاتی ہیں. ایک یہ 24 گھنٹے کی یا 20 گھنٹے کی جو یہ آپ کو نشست میسر آئی ہے. مولانا کی تو خواہش تھی کہ طویل دورانیے کی نشستیں ہوں. پہلا بھی 4 روز کا تھا، اور آپ نے بعد میں بھی یہ خواہش کی کہ یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جماعت کو اگر جوڑنا ہے، ساتھیوں کو ہم آہنگ کرنا ہے اپنے مزاج سے اور اپنی تحریک سے ہم آہنگ کرنا ہے، تو اس قسم کے تربیتی پروگرام، اس قسم کے طویل دورانیے کے پروگرام انسان کی کردار سازی میں، اس کے معلومات کے اس میں، اس کی تحریکی ساری جو زندگی ہے اس کو مہمیز دینے کے لیے یہ پروگرام لازمی ہوتے ہیں. اب میں اپنے اصل نقطے پہ میں آنا چاہوں گا. جو ہدایات کا جو سب سے پہلا مولانا یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اجتماعیت، کوئی بھی انفرادیت، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی ادارہ اس وقت تک چل نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی بنیاد سے جڑا ہوا نہ ہو، جب تک کہ اس کا تعلق اسٹرانگ نہ ہو جائے. اور یہ تعلق ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں تعلق کی بنیاد پہ، آپ یہ دیکھیے ہم لوگ کرتے ہیں. ہم اگر دنیاوی طور پہ دیکھیں، ہم اپنے تعلقات بناتے ہیں اپنے ہم اثر لوگوں میں، اپنے ہم جماعت لوگوں میں، اپنے بستی کے لوگوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں ایک تعلق کی ایک خاص بنیاد ہم رکھتے ہیں. اس بنیاد پہ ہم یہ کام کرتے ہیں. اور یہ تحریک جو چلی ہے جس کا یہ دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کی دعوت لو اور دنیا پر چھا جاؤ، اس کے لیے ہمیں ایک خاص تعلق کی ضرورت ہے، اور وہ ہم کہتے ہیں اپنے رب سے تعلق، یعنی اللہ سے تعلق ہو. تعلق باللہ کی آج ہم بات کریں گے. اس کتاب میں مولانا نے بڑی تفصیل سے اس کو رکھا ہے کہ تعلق باللہ اور اس کے معنی انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تعلق، اللہ سے تعلق جوڑنے کا کیا معنی کیا ہے، کہ اللہ سے ڈرنے اور اس کی محبت دل میں بیٹھانے کا نام، اور اس کے ساتھ تعلق کو بڑھانا. جیسا کہ قرآن حکیم میں یہ آیا کہ انسان کا جینا اور مرنا اور اس کی عبادتیں، اس کی قربانیاں، اس کی ساری تگ و دو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کون سی آیت ذہن میں آتی ہے اس کے لیے؟ جزاکم اللہ خیر. ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. بہت آسان ہو گیا میرے لیے ماشاءاللہ. ایسی رسپانس درکار ہو تو دیکھیے بات کرنے کا اور سننے کا مزہ ہے اس میں ماشاءاللہ. کہ اب یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا انداز کیسے ہوگا، کہ ہماری عبادات، ہماری نمازیں، ہماری جینا مرنا، نسک یعنی قربانیاں، ہر چیز جو ہم اختیار کرتے ہیں اور مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہو. جس وقت یہ چیز ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل و دماغ میں ہمارے بیٹھ گئی کہ اس کائنات میں کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر، اور کوئی کامیابی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کی مرضی کے علاوہ، اور کوئی نقصان نہیں ہے اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو، تو اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا. اس لیے کہ یہ تحریک کا خاصہ ہے. ہم لوگ سیاست میں بھی ہیں، ہم لوگ ہر چیز میں ہیں، مگر اگر ہم اپنے اس تعلق کو کمزور کر لیں تو ہم اپنے ہی دعوت کو، ہم اپنی ہی تحریک کو مذاق بنا دیں گے. اگر اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط نہ ہو، ایک کیسے ممکن ہے کہ ہمارا کارکن ہو، ہمارا رکن ہو اور ہمارا معاون ہو اور وہ ان چیزوں میں پیچھے رہ جائے؟ وہ تو تعلق اللہ سے ہمیں اپنا مضبوط اسی انداز میں کرنا ہے. اور جیسے کہ ایک اور مقام پہ کہا گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
سورہ بینہ میں کہ پوری طرح یکسو ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا، کہ اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ عبادت کی جائے گی کس کی؟ اللہ کی. مخلصین لہ الدین، اور اخلاص کے ساتھ، اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ، دین کی اخلاص کے ساتھ، اللہ کی اخلاص کے ساتھ، اور وہ دین حنیف اس کے ساتھ. اس طریقے سے یکسو ہو کے یہ کام کیا جائے گا خالصتاً اللہ کی بندگی میں. اب یہ بات ذہنوں میں بیٹھا لیجئے کہ ہمارا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی تابعداری سے الگ ہے، جو اللہ کی اطاعت سے باہر ہے. کوئی ایسی چیز ذہن میں بھی کبھی نہ لائیں، اس لیے کہ ہمارا تو اوڑھنا بچھونا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنایا جائے. پھر آگے چل کے ہم اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سے تعلق بڑھتے بڑھتے اس حد کو پہنچ جائے کہ آدمی کی محبت اور دشمنی، اس کا دینا اور اس کا روکنا، جو کچھ بھی ہو اللہ کے لیے اور اللہ کی خاطر ہو. نفسانی رغبت ہو، نفرت کی آگ اس کے ساتھ لگی نہ رہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے تعلق باللہ کی تکمیل کر لی. کون سی حدیث ذہن میں اٹھتی ہے؟ ذرا زور لگائیں، کوئی ذہن میں آتی ہے کوئی حدیث اس حوالے سے ہمارے سامنے؟ من احب للہ، جزاکم اللہ خیر. یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، جس نے اللہ ہی کی خاطر بغض رکھا یا ناراضگی رہی، اور کسی کو دیا تو اللہ کی خاطر اور روک رکھا صرف اس لیے کہ اللہ نے منع کر رکھا تھا، فقد استکمل الایمان، کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. یہ ہے تعلق باللہ اس انداز میں کہ ہمارا ہر عمل اسی کے گرد گھومتا ہو کہ کہاں اللہ کی خوشنودی ہے، کہاں اللہ کی ناراضگی ہے، کہاں اللہ کی معصیت میں ہم آ جاتے ہیں اور کہاں اللہ کے خیر خواہی میں ہم آ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے اس انداز میں آ جاتی ہیں. اور اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم سب نمازیں پڑھتے ہیں، اور عشاء کی نماز میں ہم وطر پڑھتے ہیں، اور وطر میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں. ہم میں سے کتنے ساتھی ایسے ہیں کہ جو دعائے قنوت کا ترجمہ سمجھتے ہیں؟ کتنے ساتھی ہیں؟ دیکھیں یہ بھی ایک ماشاءاللہ ایک اچھی تعداد ہے، اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے. میں بڑا آپ لوگوں کو اس بارے میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. مگر جن بھائیوں کو نہیں پتہ وہ سمجھیں، اس لیے کہ ہم ہر روز اپنے رب سے کچھ اقرار کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کچھ وعدے وعید کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ذرا غور کیجئے گا ان الفاظ کے اوپر، میں نے آج آپ کے سامنے لکھ کے رکھ دیا ہے. اب اس کو سمجھ لیجئے. آپ الفاظ دیکھیے جو ہم پڑھتے ہیں روز اپنے رب سے. اے خدایا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں، تجھ سے معافی چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیرے ہی اوپر ہمارا بھروسہ ہے، اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے مخصوص ہے. ہم تیرے شکر گزار ہیں، کفران نعمت کرنے والے ہم نہیں ہیں. ہم ہر اس شخص کو چھوڑ دیں گے جو تیری نافرمانی کرے گا. خدایا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور ہماری ساری دوڑ دھوپ تیری طرف ہے. ہم تیری رحمت کو امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. یقیناً تیرا سخت عذاب ان لوگوں کو پہنچنے والا ہے جو کافر ہیں. اب آپ ذرا غور کیجئے، ڈیلی ہم اپنے رب کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم دنیا داری میں بھی لگے ہوتے ہیں، پھر ہم منکرات میں بھی ہم کہیں نہ کہیں انوالو رہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم بھی اس قسم کی چیزوں میں. تو یہ بات اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیجئے کہ ہم جو کچھ اپنے رب سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اگر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی نہیں گزار رہے تو کہیں نہ کہیں ہم اس کی گرفت میں آ رہے ہیں. اور یہ تعلق باللہ کے منافی ہے. اللہ سے تعلق کی یہ ایک ایسی وہ چیز ہے جو ہمارے تعلق باللہ کو کمزور کرتا ہے کہ ہم وہ وعدہ بھی کریں، خود ہی کہہ رہے ہیں، خود ہی اللہ سے گڑ گڑا کے یہ بات کہہ رہے ہیں ہر نماز میں، یعنی ہر روز ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، مگر عمل اس کے برعکس ہو رہا ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اب جب یہ تعلق باللہ ہم نے جس کی ابھی ہم نے تعریف سنی ہے، جس کے معنی ابھی ہم نے سمجھے، اب یہ چیز ایسی تو نہیں ہے کہ کوئی ایک دن کے لیے ہو، ایک نشست میں آئے چلو جی اللہ اللہ کر لیا، ادھر مسجد سے باہر نکلے دنیا دار ہو گئے، ادھر اپنے کاروبار میں چلے گئے بھول گئے، ادھر اپنے فیملی میں گھومنے پھرنے میں لگ گئے بھول گئے. تو یہ تعلق باللہ نہ ہوا.
اللہ سے تعلق تو 24 گھنٹے کا ہونا چاہیے، ہر لمحے کا، ہر موقع کا ہونا چاہیے. تو چنانچہ اس چیز کو بڑھانے کا ایک طریقہ جو ہمارے سامنے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ 2 طریقے بتائے گئے ہیں ہمیں، ایک فکری طریقہ اور ایک عملی طریقہ کہ اللہ سے اپنے تعلق کو کیسے بڑھائیں. ایک فکری ہے، ابھی میں نے جیسے آپ کے سامنے بات رکھی تھی تربیت کے موضوع پہ بھی، یہاں پر پروگرام کے موضوع پہ، کہ اس میں بھی معاملہ یہی ہے کہ فکری تربیت، اس لیے کہ فکراً آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ سے تعلق میرا ہے کیا اور کیسے اس کو بڑھایا جائے. تو اس کے لیے فکر و فہم کے طریقے سے اللہ کے ساتھ آپ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی مدد سے ان نسبتوں کو سمجھیں جو آپ کے اور خدا کے درمیان فطرتاً ہیں اور بالفعل ہونی چاہیے. اب مولانا یہ لکھتے ہیں کہ یہ نسبتیں ہیں، اللہ سے ہماری کچھ نسبت ہے، اس کو سمجھے بغیر ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. تو وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ سے ہماری پہلی آواز تھوڑی سی ہلکی کرنا. پہلی نسبت جو ہے اللہ سے ہماری عبد اور معبود کی ہے، یعنی وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے غلام ہیں. یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. غلامی کا تصور ذہن میں لائیے کہ غلام کے معنی کیا ہوتے ہیں. غلام کے پاس چوائس نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے میں آپ کی مانوں گا، باقی میری اپنی زندگی ہے. غلام کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، اس کو کہا جائے کہ ساری رات کھڑے رہو، وہ کھڑا رہے گا. تو میں یہ کام کرنا ہے وہ نہیں کر سکتا. تو ہمارا تعلق اپنے رب سے ایسے ہی ہے کہ اللہ کے تحت زندگی گزارنی ہے، وہ جو کہے گا وہ ہمیں کرنا ہے، جس چیز سے روک دے گا اس سے ہمیں رکنا ہے. یہ تعلق قائم کرنا ہے کہ ہم اپنے رب کے غلام ہیں. اور غلامی کا جو طور طریقہ جو پہلے بھی تھا اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں، آج ہم بھی کام کرتے ہیں نا کمپنیوں میں، وہ بھی غلامی کی شکل ہے نا. ایک کنٹریکٹ ہم سائن کرتے ہیں، 8 گھنٹے 10 گھنٹے ہم کام کرتے ہیں، مینیجر کے کہنے پہ ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک طریقے کی غلامی ہے. تو یہاں یہ کہا گیا کہ اس تعلق کو سمجھیے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس نے یہی کہا تھا، انی جاعلک فی الارض خلیفہ، میں اس زمین پہ اپنا ایک نمائندہ، اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس زمین پہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے گا اور گزروائے گا، لوگوں کو ہدایت دے گا، سمجھائے گا. تو بعین ہی یہی ذمہ داری سمجھ لیجئے کہ ہم سب اسی بنیاد کے اوپر ہم سب ذمہ دار ہیں، نائب ہیں اپنے اللہ کے. ہم لوگ یہاں پر خلیفہ ہیں اور ذمہ داری ہماری وہی ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول کو دی کہ یہ کام کرنا ہے. کیونکہ اب انبیاء اور رسول کا وہ سلسلہ نہیں ہے تو یہ کام اب ہمیں آپ کو کرنا ہے، کوئی اور دوسرا نہیں آنے والا، ہم آپ نے ہی کرنا ہے. پھر تیسری جو نسبت ہے ہماری کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ اپنا جو ایمان ہے اس کا ایک سودا کر لیا ہے. سورہ توبہ کی وہ آیت ہے نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک تجارت کر لی ہے. تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ ہر انسان نفع کے لیے تجارت کرتا ہے. کون ایسا شخص ہے جو گھاٹے کا سودا کرتا ہو؟ جانتے بوجھتے گھاٹے کا سودا کرتا ہو؟ کوئی بھی نہیں کرتا. نفع کا سودا، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے سودے میں نقصان تو ہے ہی نہیں، نرا فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اللہ کے انعامات اور اکرام اور رحمتیں اور برکتیں اور اس کی جنتیں انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اپنی اس نسبت کو پہچان جائے. اور چوتھا یہ ہے کہ جواب دہی کا احساس، کہ ہماری زندگی شترے بے مہار نہیں ہے کہ ہم جہاں چاہیں منہ ماریں، جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں. نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. ہمیں اپنے رب کے آگے جواب دہی کرنی ہے. تو یہ نسبت بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنی ہے. ان 4 نسبتوں کو ہم نے
ایک دفعہ بیٹھیے، سوچئے کہ میں اس میں کہاں فعال کرتا ہوں. میرا اللہ سے جو تعلق ہے عبدیت کا وہ ویسا ہی ہے جیسے ہونا چاہیے. میں اللہ کا ویسے ہی نمائندہ ہوں جیسا ہونا چاہیے. واقعی میں نے اللہ سے کوئی تجارت کر رکھی ہے کہ میں اس کی جنت کا حقدار بنوں، اور یہ کہ میں نے واقعی میں ایسے کام کر رہا ہوں کہ آج میری آنکھ بند ہو جائے، آج میں اگر اٹھا لیا جاؤں، میری موت واقع ہو جائے تو میرے پاس کچھ تو کہنے کو ہو، کچھ تو میرے اعمال ہو، کچھ تو ایسی چیزیں ہوں کہ میں کھڑے ہو کے اپنے رب کے حضور کہہ سکوں. تو یہ ساری باتیں، یہ 4 نسبتیں ہم سب کو یاد کرنی ہیں. اور اس کے بعد پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ فکر کے ساتھ اگر عمل نہ ہو تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، کتابی باتیں ہو جاتی ہیں ساری. عمل یہ ہے کہ اسی نسبت کے تحت ہمیں اب اپنی زندگی گزارنی ہے کہ فکری طریقہ اس وقت تک نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا، بلکہ زیادہ دیر تک نبھایا بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ عملی طریقے سے اس کی مدد اور قوت نہ پہنچائی جائے. اور وہ عملی طریقہ ہے احکام الہی کی مخلصانہ اطاعت، اللہ کے احکام کی اطاعت، اور ہر اس کام میں جان لڑا کر دوڑ دھوپ کرنا جس کے متعلق آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، کیوں یہاں آگے بیٹھے ہوئے؟ کل رات سے آپ لوگ یہاں بیٹھے کیوں؟ ہم بھی گھر میں بیٹھے ہوتے آرام سے، رات آپ لوگ بھی گھروں میں آرام سے گزار رہے ہوتے. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو وقت میں لگا رہا ہوں اور یہ جو تھوڑی سی پریشانی میں لے رہا ہوں، میں اپنی نیند کو میں قربان کر رہا ہوں، میں اپنے آرام کو قربان کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے. اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اور کچھ نہیں، اپنے رب کو خوش کرنا ہے اور اس کی جنتوں کا حقدار بننا ہے. تو یہ در حقیقت جب طریقہ ہوتا ہے اس میں تعلقات کو مزید بڑھاوا ملتا ہے، نشو و نما اس طریقے سے ہوتی ہے. آگے چل کے اس کی افزائش کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس تعلق باللہ کی افزائش کیسے ہو. اب یہ باتیں ہم سب کو پتہ بھی ہیں الحمدللہ کہ سب سے پہلے تو یہ ہے اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کو عملاً سب سے پہلا اظہار کس چیز کا ہوتا ہے؟ نماز میں. جب ندا آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور ہم لگے رہے اپنے کام میں اور ہم سوتے رہ جائیں، آواز آ رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور ہم کہیں نہیں جی نیند زیادہ بہتر ہے، نماز تو پڑھتے ہی رہیں گے. یہ ساری باتیں نماز. اور نماز میں بھی فرض تو دیکھیے یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ نفل کی. دیکھیے فرائض تو ہمارے اوپر لازماً کرنے کی بات ہے، وہ تو ہمیں ہر حال میں کرنی ہے فرض جو ہے، مگر حسب استطاعت نوافل کا اہتمام کریں. اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اور زیادہ مستحکم کرنے کے لیے حسب استطاعت نوافل بھی ادا کریں، تہجد کا ادا کریں، نوافل پڑھیں اس میں. پھر دوسری بات وقتاً فوقتاً ذکر الہی بھی کرتے رہیں، یعنی آپ کی زبان ہر وقت یا زیادہ تر آپ کی زبان تر رہے اذکار سے. اور وہ مسنون، وہ ساری اذکار جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہیں، ان اذکار کو یاد بھی کریں، ان کے معنی بھی سمجھیں، اور ان کو موقع بہ موقع ہر لمحے کی، ہر موقع کی، صبح اٹھنے کی، بستر پہ جانے کی، اٹھنے کی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں آنے کی، بازار جانے کی، کپڑا بدلنے کی، بیت الخلاء جانے کی، نکلنے کی، ساری دعائیں ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں. اگر ان ساری دعاؤں کو ہم یاد رکھ لیں، ان سارے اذکار کو ہم یاد کر لیں، اور اسی کو اگر ہم دن بھر دہراتے رہیں تو آپ سمجھ لیجیے کتنا ہمارا جو تعلق باللہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اللہ سے ہمارا تعلق اور جڑتا چلا جائے گا. تیسری بات ہمارے سامنے روزہ ہے. روزے میں بھی میں بات کروں گا نفلی روزے کی. رمضان کے روزے تو ہم رکھتے ہی ہیں اور رکھنا چاہیے، لازماً ہے، مگر نفل روزوں کا بھی اہتمام کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے تھے، پھر آپ ہر مہینے کی ایام بیت کے روزے رکھتے تھے، تو آپ بھی رکھیے، اتباع رسول بھی ہوگی اور اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوگا.
کم از کم ہر مہینے کے 3 دن کے روزوں کا التزام تو کیا جائے. ایام بیت کا کر لیجیے، وہ رکھیں، یا پیر اور جمعرات جیسے جیسے ہو ان میں روزوں کا اہتمام کریں. چوتھی بات، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کریں. صدقے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے پوری سورہ بقرہ کی جو تیسرا پارہ ہے اس کی ابتدائی 4 رکوع تواتر سے اسی بات پہ چلے آئے، انفاق انفاق انفاق، صدقہ سارا مستقل. اللہ تعالیٰ اتنے تواتر سے کوئی اور موضوع نہیں آیا قرآن میں جتنا انفاق کے حوالے سے آیا. تو اس کو بھی اسی حوالے سے اللہ سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہے. کہتے ہیں صدقہ جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے. صدقہ جو ہے اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے. اب اس کو در حقیقت ہم ناپے کیسے؟ سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا اللہ سے تعلق کتنا ہے. یہ اب سمجھیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے. یہ ایک سوال آپ کے سامنے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ترجیح آخرت کہاں ہے ہمارے اس میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے روز و شب میں، ہمارے ہر چیز میں، ہماری تقریبات میں. اس میں کہیں ہماری گفتگو میں اٹھنا بیٹھنا کہیں اس میں آخرت کا کوئی ذکر ہے؟ اگر ہر چیز کو ہم آخرت کو ہم ہر جگہ ترجیح دے رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے آپ کا تعلق جو ہے وہ مستحکم ہو رہا ہے. آپ کے یہ ناپنے کا ایک پیمانہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فکر آپ کے درمیان میں رہے کہ آخرت کی تربیت کے لیے، اب یہ سارے جو سلسلے یا آپ کے ذمہ داران نے جو یہاں رکھے ہیں یہ بھی اس کا ایک سلسلہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں یہ نشست سے ملٹی پرپز ہے. یہ در حقیقت آخرت کی تیاری کا سبب بھی ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے سنیں گے، سیکھیں گے، جانیں گے، خطبہ بھی سنیں گے، نوافل بھی پڑھیں، یہ سب کریں گے. انشاءاللہ یہ ساری ترجیح جو ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے اور یہ تربیت اسی کے حوالے سے یہ انشاءاللہ. تو اس میں بھی وہی بات پھر آتی ہے کہ اس میں آپ فکری طریقہ بار بار یہ آتا ہے کہ قرآن، مطالعہ قرآن کو، اور حدیث میں آتا ہے کہ موت کو یاد کیا جائے، کہ مطالعہ قرآن یہ بہت اہم ہے. ہمارے ساتھیوں میں لازماً روز کے حساب سے مطالعہ قرآن کی عادت ہونی چاہیے ہمیں. اور جب میں مطالعے کی بات کر رہا ہوں تو یہ صرف ناظرہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن کا کچھ حصہ پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے معنی کو جانا جائے، اس طریقے سے مطالعہ کیا جائے. اور حدیث کا اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان ہر لمحے موت کو یاد کرے. موت در حقیقت انسان کو بالکل سیدھا رکھتی ہے. جس وقت انسان اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے یار میں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوں، ابھی میری موت آ جائے تو میں کہاں ہوں. اور اسی لیے کہا گیا کہ کبھی قبرستان میں جایا کرو، قبروں کا زیارت کیا کرو. اور جب جا کے ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ اس میں بڑے بڑے کتبے لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کے جو آج منو مٹی کے نیچے دفن ہیں، جو اپنے اپنی فیلڈ کے اور اپنے اپنے اس کے ماہرین تھے، پڑے ہیں اس کے اندر. عبرت کی جگہ ہے یہ. جو پھر انسان کی جو دنیا سے رغبت ہوتی ہے نا یہ دم توڑ جاتی ہے. اس لیے موت کو یاد رکھیں اور قبور کی زیارت کو ایک اپنا وہ بنا لیں. پھر وہی عملی طریقہ آ جاتا ہے کہ یہ سارے کام جو ہیں یہ اس کے لیے مدد دیتے ہیں. یہ قرآن کا مطالعہ ہے، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، حدیث کو جان رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں یہ مدد دیتی ہیں زندگی کے دوراؤں پر درست فیصلہ کرنے کی. یہ مددگار ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، آپ کو پتہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ایمان بالآخرت تو دنیا پرستی کے تقاضے آپ کو بالکل سامنے آ جاتے ہیں، ہر چیز آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے. تو اس سلسلے میں یہ سارے کام ہمیں کرنے ہوتے ہیں. اور پھر وہی بات کہ ایک ایسی اجتماعیت ہو، اچھے لوگوں کے درمیان اٹھے بیٹھے ایسی اجتماعیت اختیار کریں جن کا نقطہ نظر ہی صرف یہی ہو، آخرت آخرت آخرت، جن کو اپنی آخرت کی فکر ہو ان کے درمیان بیٹھیے. دیکھیے آپ کو کس طریقے سے ان کی صحبت میں آپ کو اپنی ترجیحات کو درست کرنے میں مدد ملے گی. یہ در حقیقت میں آپ کے سامنے تعلق باللہ کی بات کر رہا تھا.
اب ایک مولانا نے ایک لفظ یہاں استعمال کیا ہے، بیجا پندار سے احتراز. بیجا پندار سے کیا مراد ہے؟ جی کسی کی آواز آ رہی ہے؟ سوچ. جی زور سے کوئی صاحب اگر. بلا وجہ اعتراضات. جی اچھا اس کو میں بتا دوں. آپ سب بہت شکریہ آپ لوگوں نے جو بتایا ہے، مگر ایسا نہیں ہے. بیجا پندار کو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں. مثال کے طور پہ ہم سب جماعت کے کارکن ہیں، بڑے ایکٹیو کارکن ہیں، بلکہ پرو ایکٹیو کارکن ہیں. ناظم صاحب نے دوڑایا، ادھر دوڑ گئے ادھر دوڑ گئے، یہ کام کر دیا وہ کام کر دیا. اب ہمارا نفس جو ہے ہم کو اس نے پھلانا شروع کر دیا کہ یار ہم تو بہت ہی اعلیٰ لوگ ہیں، ہمیں تو بڑا اچھا دین کا فہم ہے، اور ہم تو بڑا صحیح فہم رکھتے ہیں، ہم تو صحیح زندگی میں جا رہے ہیں. یہ جو فخر اپنے اوپر، اپنے کیفیت کے اوپر، ایک فخر کا نام دے لیجئے، ایک غرور کا نام دے لیجئے، اور جس کو کہا گیا ایک تکبر کا نام، کہ آپ کے اندر اس نیکی کو کرنے میں کہیں یہ احساس نہ جنم لے لے کہ جی آپ تو سب سے اعلیٰ ہیں، باقی آپ کو سب چھوٹے چھوٹے نظر آنا شروع ہو جائیں کہ جی اس کو تو یہ نہیں پتا، مجھے تو یہ بھی پتا ہے، یہ قرآن نہیں سمجھتا، میں تو قرآن بھی سمجھتا ہوں، مجھے تو اس کی فکر ہی پتا ہے، یہ فلاں ایسا ہے، میں تو ایسا ہوں. یہ جو تصور ہے ہمارے درمیان، یہ ساری ہماری نیکیوں کو ختم کر دے گی. اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں کہ بیجا پندار یعنی اپنی انفرادی سیرت، اجتماعی اخلاق اور جماعتی نظم پر تکبر سے اعتراض کریں. کسی لمحے یہ سوچ آپ کے اندر نہ آ جائے کہ یار ناظم صاحب ایسے حکم دیتے ہیں، ان کو کیا پتا، میں ان سے زیادہ جانتا ہوں. ناظم صاحب کا کیا تجربہ، میرا تجربہ، ناظم صاحب کو کیا پتا، مجھے پتا ہے. یا کسی بڑے سے بڑا یا چھوٹے. غرض یہ کہ کبھی بھی اپنی کیفیت کے اوپر یہ احساس نہ طاری ہو جائے کہ آپ کو سب پتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، آپ بڑے ماشاءاللہ بڑے پرہیزگار، بڑے وہ ہیں. یہ جو سوچ ہے یہ انسان کو شیطان کے نرغے میں لے جاتی ہے. تو یہ تکبر سے اس کو کہا گیا. چنانچہ حدیث میں ہمارے سامنے آتا ہے لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ یہ کبر سے مشابہ ہے، یہ کہ انسان کے نفس کا بھول جانا، کسی کو سامنے والے کو حقیر سمجھنے لگ جائے، یہ کبر کی بات ہے. اور یہ کہا گیا کہ اس طریقے سے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا جس کے ایک مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر بھی کبر اس کے دل میں ہوگا، دل و دماغ میں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بھی محفوظ فرمائے. اس میں بھی 3 حقائق ہیں، اس کا ادراک ضرور رکھیں کہ سب سے پہلے انسان کے غرور کیوں آتا ہے، فخر کیوں جتاتا ہے. یہ چیز کمال لامتناہی چیز، یعنی کہ ابھی آپ جہاں تک پہنچے ہیں یہ انتہا نہیں ہے، ابھی ہنوز آپ بہت دور ہیں. آپ ٹھیک ہے، آپ یہاں ہو سکتا ہے سینکڑوں بندوں سے آپ اعلیٰ ہو، تعلیم کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، مگر ابھی آپ کمال کے اس درجے پہ نہیں ہیں. اس لیے آپ کو زیب نہیں دیتا اس طریقے سے کچھ کہنا. دوسری چیز اسلام کا بلند معیار، اور پھر آپ اپنا موازنہ کریں اسلام کے معیار سے کہ اسلام میں آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ ذرا دیکھیں بڑے بڑے افراد کو، علماء کو، بڑے بڑے لوگوں کو، پھر صحابہ، اور پھر ان کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا تو آپ تو ان کے گرد برابر بھی نہیں ہیں. تو اس لیے یہ بات ذہن میں لائی گئی کہ اسلام کا بلند معیار دیکھیں اور اپنی کارکردگی، اپنا عمل، اپنی تعلیم کو ذرا غور کریں تو پھر سوچیں گے آپ کو فخر جتانا چاہیے یا نہیں. اور پھر تیسری بات کہ بگاڑ کے اندھیرے میں تربیت کا دیا، کہ آپ بگاڑ میں آپ کتنا لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں. آپ کے اس علم سے، آپ کے اس عمل سے، آپ کی اس فکر سے کتنا عوام الناس کو فائدہ ہو رہا ہے، کتنا اندھیرے میں روشنی آپ پھیلا رہے ہیں. وہ آپ ذرا ذہن میں رکھیے. جب یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی تو پھر آپ کو احساس ہوگا. اس لیے فخر، تکبر
اور یہ غرور، یہ ساری چیزیں تحریکی ساتھیوں کو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اپنے ذہنوں سے کھرچ کے نکال دیں. ہم کچھ نہیں ہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم کچھ نہیں ہیں سوائے اس کے کہ اس تحریک کے ایک مجاہد ہیں. ہم کچھ نہیں ہیں اس کے علاوہ. ابھی بہت آگے ہمیں جانا ہے، ابھی بہت لمبا سفر ہمیں کرنا ہے، علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ابھی ہمیں بہت آگے جانا ہے. اس لیے ابھی موجودہ اپنے جو موجودہ کیفیت کو یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ بس مکمل ہو گیا. یہ ساری چیزیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیے. یہ آج کا اس کتابچے کے جو کچھ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور میں دوہرا بھی دوں کہ آج ہم نے تعلق باللہ اس کے معنی پہ غور کیا، تعلق باللہ کو بڑھانے کے طریقہ اور نشو و نما پہ کچھ گفتگو ہوئی، تعلق باللہ کی افزائش کے وسائل سے ہم نے کچھ بات کی اور اس کو ناپنے کا پیمانہ بتایا، اور بیجا پندار سے احتراز. یہاں تک ہم نے اس کتاب کو آلموسٹ ہم نے 90% ہم نے اس کتاب کو یوں سمجھیں کہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا. اب آپ لوگوں کا ایک عملاً ایک ایگزام ہے. اب آپ لوگ ذرا توجہ دیں، آپ سب کی میں توجہ چاہوں گا. اب ہم آپ کے ایک کیس اسٹڈی آ رہی ہے ہمارے سامنے. اب یہ آپ لوگوں نے جواب دینا ہے. ایک کیس اسٹڈی یہ ہے کہ ایک ساتھی ہے، یعنی ہم میں سے کوئی ساتھی، مجھے سمجھ لیں آپ، ایک ساتھی ہے جس کے نجی معاملات یا کاروباری معاملات کچھ گڑبڑ ہے. ٹھیک نہیں، ہم جانتے، ہم اپنے بہت سے ایسے ساتھیوں کو جانتے ہیں، سنتے ہیں چیزیں، ان کے معاملات کچھ گڑبڑ ہیں. تو ایسے میں وہ شخص یعنی وہ ساتھی اور ہم اور آپ کیا کریں، کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ لوگوں سے ذرا وقت کی مناسبت سے کوئی اگر اس پہ کچھ مائک یہاں پر اسد بھائی کے پاس ہے، کوئی بات اگر کہ ساتھی کے اندر اگر ہم کوئی چیز ایسی دیکھتے ہیں اس کے معاملات میں خرابی ہے، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ اسے کیا مشورہ دیں گے یا چلنے دیں گے جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ یہ معاملات کن وجوہات کی بنا پہ خراب ہو رہے ہیں. یہ اپنے بارے میں اگر کوئی ساتھی ہے اس کے نجی معاملات یا کاروباری معاملات میں اگر کوئی خرابی ہو رہی ہے تو اس کو ہم برادرانہ مشورہ دیں گے یا اس کے مطلب جو ہے اس کی باتیں سن کے اس کو کوئی ایسا طریقہ بتائیں گے کہ وہ اپنے معاملات درست کر سکے. ٹھیک ہے، چلے اب اس کا کیونکہ میں یہ 3 کیسز ہیں، اس کے بعد ہم ایک ساتھ اس کا انشاءاللہ اس پہ ہم بولیں گے. کیس نمبر 2 ہمارے سامنے آ رہا ہے. ایک ہمارا ساتھی ہے، رکن ہے، جسے عموماً جماعت یا نظم کی پالیسیوں سے اختلاف رہتا. مل جائیں گے آپ کو ہر جگہ، ہر علاقوں میں اور ضلع میں مل ہی جائیں گے کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اختلاف رہتا ہی رہتا ہے. اسے کیا مشورہ دینا چاہیں گے ہم؟ بغیر کسی اعتراض کے امیر کی اطاعت کرے. اچھا جی، آپ کچھ کریں بزرگ، یہ ادھر کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں مجھے جو ہے نا مطلب یہ کہ میں اسے مشورہ یہ دیتا ہوں کہ بحیثیت رکن جماعت جب اس نے الف لیا تو ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. نظم جماعت نے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں دی ہے ہم جو ہے نا اپنے حصے کا کام کریں اور باقی کیل اور کال میں نہ پڑیں، اور پھر یہ کہ خواہ مخواہ میں ہم اپنے اوپر زیادہ ذمہ داریاں نہ لے لیں. صحیح، نظم جماعت کی جو ہے ذمہ. ٹھیک بات ہے. جی آپ کچھ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس رکن جماعت کو صرف ایک مشورہ دوں گا کہ اپنے حلف پر ذرا توجہ دیں کہ اس نے کیا حلف اٹھایا ہے. اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس نے جماعت اور نظم جماعت کی اطاعت کے لیے کہا ہے. وہ کام جو پالیسیاں انفرادی ہوتی ہیں نظم جماعت کے سے ہو سکتی ہیں، لیکن جماعت سے اس کو اختلاف نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں اب یہ ایک تیسرا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں مولانا کے الفاظ میں سب کا جواب دوں گا انشاءاللہ. جی جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس رکن جماعت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہمیں کیا بتایا گیا ہے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی جماعت کے شورا اکثریت سے فیصلہ کر دیتی ہے تو وہ جو اقلیت والے ہیں اس پالیسی کو ان کو ماننا چاہیے، شرعی طور پہ بھی اور حدیث کے طور سے بھی. صحیح، جزاک اللہ. یہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے جی. ایک تیسری اور یہ آخری، اس کے بعد انشاءاللہ مولانا سے ہم رہنمائی لیں گے اس حوالے سے. کوئی ساتھی پڑھے گا اس کو ذرا زور سے ذرا؟ جی جناب، کچھ بات سمجھ میں آئی کہ امیر جماعت فرض کر لیں کہ اسی نشست پہ امیر جماعت محترم سراج صاحب آئے، ان کو دعوت دی جائے اور وہ یہاں تربیتی نشست سے گفتگو کر رہے ہیں. موضوع ان کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، سیرت پہ ہی ہو سکتا ہے، کسی بھی موضوع پہ ہو سکتا ہے. اور ایک اچانک ساتھی کھڑا ہوگا، جی سراج صاحب ذرا ہولڈ کیجئے، آپ نے وہ بیان جو دیا تھا آپ نے، اور بس وہاں سے وہ شروع پوری پروگرام کا جناب وہ حشر ہو جائے. اب اس ساری کیفیت کو آپ سمجھیے. مقصد بتانے کا یہ نہیں ہے کہ ہم اس بندے کو پوائنٹ آؤٹ کریں، مقصد یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے بھی میسیج ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی میسیج ہے. کہنے کا مقصد میرے کہ ہم کیا کریں اگر اس کیفیت میں آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اس میں آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ کیا اس کا طرز عمل ٹھیک ہے؟ پہلا سوال. جی کوئی ایسا ہے جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہ طریقہ صحیح ہے کہ اگر اس بندہ کھڑے ہو جائیں گے اور امیر جماعت سے یہ بات کرتے تو امیر جماعت اسی ٹائم اس کو جواب دینا چاہیے، کیونکہ سارا محفل جو ہے نا، اگر امیر جماعت اسی ٹائم جواب نہیں دے کر تو سارا مجمع سوچ کرتے کہ کیوں نہیں دیے، تو ٹھیک ہے، پھر یہ جواب بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی وقت دینا چاہیے، اور باقی لوگ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کو رک جانا چاہیے، اور یہ جو نا طریقہ کار صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سوال یہ کہ اگر اس کو فرض کریں روک دیا، آپ نے کہا نا روک دینا چاہیے اسے، اگر روک دیا جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ رک جائے یا وہ پروگرام سے اٹھ کے چلے جائے؟ رک جائے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ جی پلیز. اس کو اس ٹائم طریقے سے روک دینا چاہیے، بعد میں اس پہ ناظم صاحب سے ملا کے یا خود بٹھا کے بات چیت اس حوالے سے کرنی چاہیے. بالکل ایسا ہی، کیونکہ جو بھی اعتراض ہے اس کا دور کیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 کیس اسٹڈی ہمارے سامنے آ گئی. پہلی یہ کہ ایک فرد ہے، اس کے کچھ معاملات میں گڑبڑ ہے، نجی معاملات بھی اور کاروباری معاملات، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اب ہم پھر ساتھیوں کے دل پھٹتے ہیں کہ یار اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ کیا، اور پھر یہ مسائل پھر تنظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ناظمین کا ٹائم صرف اسی صلح صفائی میں گزر جاتا ہے. پھر دوسرا کیس ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کو اختلاف رہتا ہے پالیسی سے، عموماً وہ یہ ہوتا ہے کہ جی میں اس بات سے تو میں مانتا ہی نہیں، میں یہ بات تو مانتا ہی نہیں، میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہوا، وہ غلط ہوا. تیسری یہ آ گئی کیفیت. 3 کیسز آپ کے سامنے آئے ہیں. اب اس میں اپنا کوئی ایک لفظ بھی شامل نہیں کر رہا ہوں، سیدھے مولانا کی جو ہدایات ہے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، جس میں انہوں نے فرمایا اجتماعی تنقید کا صحیح طریقہ اور حدود اور آداب. یہ بڑا اہم ہے اور ہم سب کو اس کتابچے کے اس حصے کو ضرور پڑھنا بھی چاہیے. پہلی بات دیکھیے، تنقید ہر وقت ہر صحبت میں نہ ہو. غور کیجیے گا ایک ایک لفظ کے اوپر کہ تنقید ہر وقت ہر صحبت میں نہ ہو، بلکہ صرف خصوصی اجتماع میں امیر جماعت کی تحریک پر یا اس کی اجازت سے ہو. بات سمجھ میں آئی یہ بات؟ اب آپ اس میں دیکھیے گا کہ ہمارے تینوں اسٹڈی کا اس میں جواب آپ کو خود بخود ملتا جائے گا. دوسری بات، تنقید کرنے والا اللہ کو شاہد سمجھ کر اخلاص اور خیرخواہی کے جذبے سے تنقید کرے، ورنہ زبان بند رکھے، ورنہ زبان بند کر کے خود اپنے نفس کو اس ناپاکی سے بچانے کی فکر کرے. دوسری بات آ گئی ہمارے سامنے. تیسری بات یہ آ رہی ہے کہ تنقید کا لہجہ اور زبان دونوں ایسے ہونے چاہیے جن سے ہر سننے والے کو محسوس ہو کہ آپ فی الواقع اصلاح چاہتے ہیں، یعنی آپ کا مقصد اصلاح ہے، انتشار نہیں ہے. اس انداز میں، اس لہجے میں، اس انداز میں کیا جائے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا یہ کہتے ہیں کہ تنقید کے لیے زبان کھولنے سے پہلے یہ اطمینان کر لیجئے کہ آپ کے اعتراض کی کوئی بنیاد ہے، پہلے اس کی اچھی طریقے سے تحقیق کر لیجئے. بلا تحقیق کسی کے خلاف کچھ کہنا ایک گناہ ہے،
بلا تحقیق کسی کے خلاف کچھ کہنا ایک گناہ ہے جس سے فساد رونما ہوتا ہے. پھر مولانا فرماتے ہیں کہ جس شخص پر تنقید کی جائے اسے تحمل کے ساتھ بات سننی چاہیے. بات حق ہو تو مان لینی چاہیے خواہ کوئی بھی ہو, اور جو بات غلط ہو اس کی بدلائل تردید کر دینی چاہیے. تنقید سن کر طیش میں آ جانا کبر اور غرور نفس کی علامت ہے. یعنی آپ کے خلاف تنقید ہوئی, اب آپ غصے میں آ گئے, طیش میں آ گئے, تو یہ کہا گیا کہ یہ نفس کا غرور ہے, یہ کہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی آپ تنقید سے بالا تر ہیں, اس لیے آپ کو غصہ آ رہا. پھر اگلی بات مولانا کہتے ہیں کہ تنقید اور جواب الجواب کا سلسلہ نہیں چلنا چاہیے. تنقید آپ نے کی, ایک دفعہ کی, آپ بیٹھ گئے, آپ کو جواب مل گیا آپ کا اس کا, اب اس جواب کے اوپر مزید آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا, تو جواب الجواب کا سلسلہ نہیں چلنا چاہیے. بات صرف اس وقت تک ہونی چاہیے جب تک دونوں طرف کے مختلف پہلو وضاحت کے ساتھ سامنے نہ آ جائیں. بوقت ضرورت گفتگو اگلے اجتماع تک ملتوی کی جا سکتی ہے. یعنی اگر صورتحال ایسی بن گئی کسی میں تو دونوں طرف معاملات جو ہیں گرم ہو گئے تو مؤخر کر دیا جائے, اس کو کول ڈاؤن کر دیا جائے کہ جی ٹھیک ہے اب کل پھر ملیں گے, اس پہ انشاءاللہ پھر بات ہوگی. مگر اگر ہم یہ چاہیں کہ ایک ہی نشست میں ہم تنقید بھی کر لیں اور فیصلہ بھی لے لیں اور سب کچھ ہو جائے تو ایسا ہوتا نہیں ہے. مگر بہرحال آپ کے جماعتی نظم میں اب وہ بات جو آ رہی ہے جسے ہمارے ان بھائی نے کہا نا کہ جی کرنا چاہیے, کہ مگر بہرحال آپ کے جماعتی نظم میں کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں اختلافی معاملات کا آخری فیصلہ ہو, اور جہاں سے فیصلہ ہو جانے کے بعد نزاع ختم ہو جائے. اب اس بات کو سمجھ لیجئے, جیسے یہ بات ہوئی تھی کہ آپ بھائی نے کہا کہ جی اس کو کر دینا چاہیے, وہ طریقہ غلط ہے. موضوع کچھ ہے, ہمارے یہاں ہم سب جانتے ہیں, ہم تحریک کا ایک حصہ ہے, ہمارے یہاں ہر درجے کا ایک فورم ہے. حلقے کا ایشو ہے تو حلقے کی پروگرام میں رکھیے, حلقے کی شورا میں رکھیے. اس سے اوپر کا معاملہ ہے علاقے میں لے جائیے, علاقے سے اوپر کا معاملہ ہے ضلع میں لے جائیے, ضلع سے اوپر کا معاملہ ہے شہر میں لے جائیں, سو آن کے آپ بالکل سراج الحق صاحب تک, امیر جماعت تک بھی پہنچا دیں. مگر صرف اس پروگرام میں کھڑے ہو کے یہ اخلاقیات کے خلاف ہے. آپ کو اعتراض ہے آپ ان سے ٹائم لے لیجئے, مگر وہی بات کہ مولانا نے یہ کہا کہ پہلے اپنی بات کو تولیے کہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں واقعتاً وہ ٹھیک ہے, اور اگر کوئی ایسا اہم ایشو ہے تو اپنے ایک دو ساتھیوں سے پہلے مشورہ کر لیں کہ یار یہ میرے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے, کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہو سکتا ہے آپ کو پہلے اسٹیپ پہ آپ کا ساتھی ہی سمجھا دے کہ نہیں یار یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے ہر انسان کے دیکھنے کا نظریہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. میں یہاں سے کھڑے ہو کے آپ سب کو دیکھ رہا ہوں, آپ سے مجھے ایک کو دیکھ رہے ہیں, مختلف چیزیں سامنے آ جاتی ہیں انسان کے. اسی طریقے سے ذمہ داریوں کا ہر لیول ہے, وہاں کے کچھ تقاضے ہیں, ایک کارکن کی سطح کے کچھ تقاضے ہیں, اس سے اوپر کی سطح کے کچھ اور تقاضے جو ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں نہ ہو. تو ایسی باتوں کو زبان میں لانے سے پہلے اس لیول پہ اپنے کوئی نہ کوئی تو ساتھی آپ کا ہوگا جس سے آپ اپنی دل کی بات شیئر کر سکے. آپ اس سے بات کیجئے کہ یار میرے ذہن میں یہ چیز کل بلا رہی ہے, مجھے یہ چیز پریشان کر رہی ہے, میں اس پہ کچھ بولنا چاہتا ہوں, میں اس پہ ملنا. تو آپ ملیے. سب سے بہتر احتساب یہ ہے کہ انسان سے 1 to 1 ٹائم لے کے ملاقات کر لی جائے. کبھی بھی کسی برائی اصلاح کبھی اجتماع میں نہیں ہوتی, انتشار تو اجتماع میں ہو جاتا ہے. ابھی یہاں ایک بات کر دے کوئی اور لوگ اس کے خلاف ہو جائیں تو پورا آپ کا یہ مجمع, آپ کا یہ پورا پروگرام درم برم ہو جائے گا. مگر اصلاح اگر کسی کی کرنی ہو, کوئی غلطی کر رہا ہو, اگر اس مجمع میں کھڑے ہو کے آپ اس کو پوائنٹ کر دیں گے کہ بھائی آپ کا یہ انداز غلط ہے, وہ اصلاح نہیں ہوگی. اس لیے کہ 200 افراد کے سامنے وہ شرمندہ ہو گیا ہو, وہ اس کی اصلاح نہیں ہوئی بلکہ بگاڑ پیدا ہو گیا. اس لیے اس کو آپ ٹھنڈا کریں, آج تم ٹھیک کہہ رہے ہو, تم بعد میں اس کو علیحدہ لے جائیں, اس کو سمجھائیں, انشاءاللہ یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہا تھا. آگے چل کے ایک اور اہم موضوع ہے جو مولانا فرماتے ہیں سمع و اطاعت کے حوالے سے اور نظم جماعت کے حوالے سے. ہم سب جانتے ہیں
کہ بغیر اطاعت کے نظم نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا, ہم سے کہا گیا نا علیکم الجماع, اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ سمع, سنو کہ تم پر جماعت لازم ہے, اور یہ کہ اس کی اطاعت, اس لیے کہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے ناظم کو ریگارڈ نہ دیں, اس کی بات نہ مانیں, اور آپ یہ چاہیں کہ وہ حلقہ اچھا کام کرے گا, وہ تحریک پرفارم کرے گی, نہیں کرے گی. آپ کو سمع و اطاعت دکھانی پڑے گی, آپ کو اپنے نظم کی بات ماننی ہوگی. ہاں مجھے اختلاف کی جیسے بات آپ رکھ دی, کوئی ایسا نقطہ ہے وہ آپ علیحدہ مل لیں کہ جی یہ کام آپ نے ٹھیک نہیں کیا, یہ چیز آپ کی ٹھیک نہیں ہے, یہ تجویز آپ کی ٹھیک نہیں ہے, وہ الگ بیٹھ کے کر لیں, مگر اس کو وہ مقام دے, ناظم کو مقام دے, اس کی بات کو مانے. تو سمع و اطاعت جو ہے نا, اس کے بغیر جماعت کچھ بھی نہیں ہے. آج میں اپنے ناظم کی نہ مانوں, وہ اپنے ناظم کی نہ مانے, وہ حلقہ کراچی کی نہ مانے, وہ اوپر سراج الحق صاحب کی نہ مانے, تو یہ کیا ہے؟ یہ جماعت ہے؟ یہ تنظیم کسی کام کی ہے؟ یہ کچھ پروڈیوس کر سکے گی, کچھ کام کر, کچھ بھی نہیں کر سکے گی. اس لیے کسی بھی تحریک کی جان, کسی بھی نظم و تنظیم کی جان سمع و اطاعت ہے. اس چیز کو اپنے اوپر لازم رکھیں, نظم جماعت کی پابندی جو ہے. تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے مولانا کا ایک اقتباس رکھ دیا ہے کہ آپ چند مٹھی بھر آدمی ہیں جو تھوڑے سے وسائل لے کر میدان میں آئے ہیں, اور کام آپ کے سامنے یہ ہے کہ فسق اور جاہلیت کی ہزاروں گنا زیادہ طاقت اور لاکھوں گنا زیادہ وسائل کے مقابلے میں نہ صرف ظاہری نظام زندگی کو بلکہ اس کی باطنی روح تک کو بدل ڈالیں. آپ خواہ تعداد کے لحاظ سے دیکھ لیں یا وسائل کے لحاظ سے, آپ کے اور ان کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم سب کو جو نظم العین ہے ایک بڑا ٹارگیٹ ہے, ہمارے سامنے ایک جو ہدف ہے وہ بہت بڑا ہے. وہ ہمیں اس دنیا تک قرآن کی دعوت کو پہنچانا ہے, ہم نے اس کو اربوں لوگوں تک پہنچانا ہے, کروڑوں کو اپنا حامی بنانا ہے. وہ بن نہیں سکتا اگر ہم آپس کے ہی انتشار میں, آپس ہی کی اس میں ہم پھنسے رہیں گے, تو ہم اس اختر کالونی سے بھی باہر نہیں نکل پائیں گے. تو وہ ضلع جنوبی اور پھر کراچی اور پاکستانی تو بات کی بات ہے. اس لیے اپنے آپ کو جوڑے, ایک دوسرے سے جڑ کے رہیں, اس لیے کہ ایک بھائی غلطی کرے تو دوسرے بھائی کا یہ کام ہے کہ اس کی اصلاح کرے. ایک گر رہا ہو تو دوسرا اس کو سنبھالے, اس طرح ہی کام چلے گا. اور خیر خواہی کریں اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے ہر بھائی کے ساتھ خیر خواہی دکھائیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کے چلیں, اور ایک جماعت ایک بالکل کل کے طور پہ نظر آئے کہ جس طریقے سے دیوار میں یہ اینٹیں جب آپس میں جڑتی ہیں تو دیوار بنتی ہے, اور خالی بلاک کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے آپ سب جو ہیں ایک سیدھا پلائی ہوئی دیوار بنے, اس نظم کے لحاظ سے, اس تحریک کے لحاظ سے, اس تنظیم کے لحاظ سے, اس لیے کہ آپ کا ٹارگیٹ بہت بڑا ہے, آپ کو بہت بڑے کام کرنے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکلیے اور اپنی دعوت کو عام کیجئے, اپنی تحریک کو مستحکم کیجئے, اور اپنے آپ کو عوام الناس کے لیے قابل قبول بنائیے کہ لوگ آپ کے اوپر اعتماد کریں, اور آپ مرجع خلائق ہوں, یہاں کے لوگوں کے ہر دکھ درد کا علاج آپ کے ہاتھ میں ہو. یہ کام ہمیں کرنا ہے, اور اسی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سب جہاں ہم اپنی بات کرتے ہیں تو اپنے گھروں کی طرف بھی توجہ دیں. اپنے گھروں کی طرف توجہ دیتے ہوئے سب سے پہلی بات اپنی اولاد اور گھر والوں کی اصلاح پر توجہ دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, سورہ تحریم کی, کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے کہ جو آگ دہکائی جائے گی پتھروں سے اور انسانوں سے. اس کا ایندھن جو ہوں گے وہ انسان اور پتھر ہوں گے. تو اس طریقے سے اپنے گھر پہ توجہ دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر و تشریح میں فرمایا کہ علموہم وادبوہم, اپنے بچوں کو علم دو اور اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ. یہ ہے درقیہ, یہ ہمارے کرنے کے کام ہے. ہم اپنے گھروں کو اگنور نہ کریں,
اپنے گھر والوں کو, اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. جس راہ پہ آپ چل رہے ہیں آپ کے گھر والوں کو بھی اس راہ پہ ہونا چاہیے, آپ کے بچوں کو بھی اس راہ پہ ہونا چاہیے, ورنہ آپ کے لیے مشکلات بڑھے گی, آپ یکسو ہو کے کام نہیں کر سکیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں اس تحریک کے لیے کچھ کام کریں اور اللہ کے حضور آپ کامیاب ہو, تو اپنے گھر والوں کو اپنا حمایتی بنا لیجئے, ان کو اس فیلڈ میں اپنی طرف سے لے آئیے, تو یہ توجہ دینا ان کی ہوگی. اور پھر اپنے رفقا کی تربیت کریں. ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور یہی تربیت کا ایک موضوع چل رہا ہے, ایک دوسرے کی زندگی میں دلچسپی لیں. معاملات جیسے ابھی پہلی کیس اسٹڈی میں کیا آیا تھا کہ ہمارے کسی ساتھی کے اگر معاملات میں گڑبڑ ہے تو جو اس سے کلوز ترین جو اس کے دوست احباب ہیں ان کے اوپر یہ ایک طریقے سے فرض ہے کہ اس کے ساتھ ملیں, اس کو سمجھائیں, اس کو اللہ رسول کا واسطہ دیں, اس کے معمولات کو بتائیں کہ اس کے اثرات ہیں, اس کو خوف خدا دلائیں. یہ طریقہ و تواتر سے کرنے کا یہ کام ہے. تو اپنے رفقا کی زندگی میں دلچسپی لیں, ایک دوسرے کی ضروریات کے لیے تعاون کریں. کوئی بھائی ہم میں سے جو یہاں بیٹھا ہو آپس میں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی طور پہ پریشان ہو اور ہم سب مطمئن بیٹھے ہوں. ایسی اجتماعیت نہیں چلتی. اپنے بھائیوں پہ نظر رکھیں, ان کے مسائل پہ نظر رکھیں, ان کی ضروریات پہ نظر رکھیں, اور اسی طریقے سے جہاں اپنے گھر والوں کی فکر کریں اپنے دوست احباب کی بھی فیملی کا احساس کریں اور ان کو بھی, ان کی اولاد کو بھی سنوارنے میں حصہ ڈالیں. ایک دوسرے کے علم و عمل میں اضافے کی کوشش کریں. ہمارا ملنا جلنا, صحابہ کی وہ مثال کس کس نے سنی ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے اور جدا ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یاد دہانی تھی یہ ایک دوسرے کو, یہ ہے کہ ایک دوسرے کے علم و عمل میں اضافہ بھی کریں اور اس کو یاد دہانی بھی کراتے رہیں تاکہ وہ سب مل کے ساتھ چلیں. کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی اس گروہ سے, ہمارے اس اجتماعیت سے دور ہو جائے. اور یہ سب ہم سب جانتے ہیں کہ جو اجتماعیت سے نکلتا ہے وہ شیطان کے ہی نرغے میں آتا ہے. یہی ساری گفتگو تھی آپ کے سامنے. اور ایک آخری نصیحت کہ آپ خود ہی مسلمان بنیں بلکہ اپنی جیب کو بھی مسلمان بنائیں, اس لیے کہ ان دونوں کا باہمی تعلق ہے. فسق و فجور کی گرم بازاری اور خدا کے دین کی بے بسی دیکھ کر ایک مومن کے قلب میں جو آگ لگنی چاہیے اس کی تپش کم ہی لوگوں میں پائی جاتی ہے. آپ کو اس پر کم سے کم اتنی بے چینی تو لاحق ہو جتنی اپنے بچے کو بیمار دیکھ کر یا اپنے گھر میں آگ لگنے کا خطرہ محسوس کر کے لاحق ہوتی ہے. یہ احساس اپنے اندر پیدا کیجئے. یہی آج کی میری گفتگو تھی, یہی آج کا خلاصہ تھا اس کتاب کا. اور آپ سب سے میں اسی بات سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سفر میں ہم سب کو ایک ساتھ چلنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اپنی آخرت کو سنوار لینے کے لیے ہم سب کو آخرت کو ترجیح دینے والا بنا دے. ہمارے تعلقات اللہ سے مضبوط ہو جائے, ہم سب تعلق باللہ کے حقوق ادا کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.